اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، تین باتیں ایسی ہیں جن کی جانکاری، جن کی معرفت ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. نمبر ایک اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. نمبر دو دین کی پہچان، دین کی معرفت. نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. اللہ کی معرفت میں کتنی باتیں ہیں؟ 5 باتیں ہیں. نمبر 1 اللہ کے وجود کی معرفت. سابقہ دروس میں وجود باری تعالیٰ کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں. انسانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا ہے. اس کے برخلاف انسانوں میں ایک بڑا گروہ ایسا ہے جو الہ کے وجود کو مانتا ہے، جو گاڈ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ان کے پاس ایک الہ کا تصور نہیں پایا جاتا. ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے پاس 2 الہ کا تصور ہے. خیر کا ایک الگ معبود ہے، شر کا ایک الگ معبود ہے. بعض ایسے ہیں جن کے پاس 3 الہ کا تصور ہے، 3 معبودوں کا تصور ہے. اور بعض ایسے بھی ہیں جو ہر چمکتی ہوئی چیز کو الہ مانتی ہے، ہر فائدہ پہنچانے والی چیز کی عبادت اور پرستش کرتی ہے، اور ہر نقصان پہنچانے والی چیز کی عبادت اور پرستش کرتی ہے. اور بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کو کریٹر تو مانتے ہیں، اللہ کو خالق، رازق، مالک مانتے ہیں، لیکن عبادت غیر کی کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے، معبود حقیقی کون ہے؟ ہماری عبادت کا حقدار کون ہے؟ عبادت کس کی جائے؟ اگر ہم کسی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے وہ کچھ خوبیوں کا مالک ہو. ہم جس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں ضروری ہے وہ کچھ خوبیوں کا مالک ہو، اس کے اندر کچھ خوبیاں پائی جائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشرکین مکہ کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جس رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، آپ اپنے رب کا نسب بیان کرو، آپ اپنے رب کے اوصاف بیان کرو۔ تو اللہ تعالی نے سورہ اخلاص نازل فرمائے۔ اس مختصر سورت کی 4 آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنا جامع تعارف پیش کیا ہے۔ اگر ہم کسی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کسی کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، یہ جو صورت ہے نا، کسوٹی ہے۔ دنیا میں جن جن کو پکارا جا رہا ہے، جن جن کی عبادت اور پرستش کی جا رہی ہے، ان کو اس صورت پر ہم لوگ پرکھیں، معلوم ہو جائے گا کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، معبود حقیقی کون ہے اور باطل معبود کون ہے۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ ہمارے جس رب کا نسب تم پوچھ رہے ہو، وہ ایک ذات ہے، وہ 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، کئی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے لیے احد کا لفظ استعمال کر کے دنیا میں پوجے جانے والے معبودوں کی، خداؤں کی نفی کر دی ہے۔ قل هو اللہ احد، جس کی عبادت اور پرستش کی جا رہی ہو وہ ایک ہو، وہ 2 نہ ہو، 3 نہ ہو، کئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے علمی اور عقلی دلائل کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 جو ہے، اس کو آپ بار بار پڑھیں۔ آپ علماء کے پاس جائیں، آپ ان سے کہیں کہ یہ آیت ہمیں اور تفصیل سے پڑھاؤ۔ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک خدا چاہتا کہ آج بارش ہو، اور دوسرا چاہتا کہ بارش نہ ہو، ایک چاہتا کہ اس وقت دن ہو اور ایک چاہتا کہ اس وقت رات ہو۔ جیسے کسی ایک شاعر نے کہا تھا، اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ۔ ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کائنات کا نظام اتنے مستحکم انداز سے جو چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا چلانے والا کیا ہے؟ ایک ہے، بنا کسی بگاڑ کے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جس طرح ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے، اگر ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور بنا لیے جائے تو کیا ہوگا معاملہ؟ ایک ملک کے 2 وزیر اعظم ہو جائیں تو؟ اسی طرح جس طرح ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کائنات کے 2 خالق نہیں ہو سکتے، 2 معبود نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے ممکن ہے کہ دونوں آپس میں مشورہ کر کے کام چلائیں، کیا جواب دیں گے آپ؟ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں مشورہ کر کے
احکام چلا رہے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر دونوں مشورے کے پابند ہوں، ایک کے مشورے کے بغیر دوسرا کام نہ کر سکتا ہوں، تو لازم آئے گا کہ ان میں سے دونوں بھی مختار نہیں ہیں، مختار کل نہیں ہے۔ جو مختار کل نہ ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اگر مشورہ کر کے کام چلا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے مشورے کا محتاج ہے۔ جو دوسرے کے مشورے کا محتاج ہو گویا وہ مختار کل نہیں ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اور ایک آیت کریمہ جو آپ دائیوں کے لیے ہے، وہ اس آیت کریمہ میں بھی، اس آیت کریمہ پر بھی فوکس کریں، اس کو بھی بار بار پڑھیں، علماء سے درخواست کریں کہ اس آیت کی ہمیں تفسیر پڑھائیں۔ کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، چلیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 91 میں اللہ نے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ کبھی اس کے ساتھ کوئی معبود تھا، اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر ایسا ہوتا ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو جدا کر لیتا، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر کے علیحدہ ہو جاتا۔ پہلے تو وہ خالق ہوتا، پہلے تو وہ خالق ہوتا، جو کریٹر نہ ہو، جو خالق نہ ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، اگر معبود ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر کے علیحدہ ہو جاتا۔ اگر اس کائنات میں، یونیورسل میں کئی ایک معبود ہوتے، امریکہ کا الگ معبود، افریقہ کا الگ معبود، انڈیا کا الگ معبود، پاکستان کا الگ معبود، تو وہاں بسنے والی مخلوقات بھی ڈفرینٹ ہوتے۔ اگر ہم انسانوں پر نظر دوڑائیں، ہمیں تو ایسے نہیں لگتا کہ ان کا الگ الگ کریٹر ہے، ہمیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے گویا وہ ایک ہی کمپنی کے پروڈکٹ ہیں، اس لیے کہ سب کی آنکھیں دو ہیں، اسی طرف ہیں، سب کے کان کا انداز یہی ہے، ناک کا انداز یہی ہے۔ اگر امریکہ کا خالق کریٹر الگ ہوتا تو وہاں کے انسانوں کو اپنے انداز میں بناتا، ہے کہ نہیں؟ اگر افریقہ کا معبود الگ ہوتا، کریٹر ہوتا، تو وہ اپنے لحاظ سے وہ اپنی مخلوقات کو بناتا۔ دنیا میں بسنے والے سارے انسان ایک ہی ٹائپ کے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان سب کا خالق ایک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اگر ایسے ہوتا، اگر کئی معبود ہوتے تو سب معبود اپنی اپنی مخلوق کو لے کر کے ایک الگ دنیا بساتے، وہاں پائی جانے والی مخلوقات الگ ہوتی، امریکہ کی مخلوقات الگ ہوتی تھی، افریقہ کی الگ ہوتی تھی، انڈیا کی الگ ہوتی تھی، پاکستان کی الگ ہوتی تھی۔ ایسے ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تخلیق انسانی کے بارے میں عموماً کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہ نظریہ بڑے زور و شوروں سے پڑھایا جاتا ہے کہ انسان بندر کی بگڑی ہوئی ایک شکل ہے نا؟ کیا انسان بندر کی بنی ہوئی بگڑی ہوئی شکل ہے؟ نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ نے انسانوں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، انہیں دنیا میں بھیجا۔ تو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہو، وہ آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ اگر انسان بندر کی بگڑی ہوئی شکل ہوتی، بندر ترقی کرتے انسان بنا ہوا ہوتا، تو پھر آج کے بندروں میں سے کوئی بندر انسان کیوں نہیں بن جاتا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ کبھی تاریخ میں کسی نے یہ بات ذکر کی ہے
کہ اس نے اپنے آنکھوں سے بندر کو انسان بنتے ہوئے دیکھا ہو۔ اگر انسان بندر کی بگڑی ہوئی شکل ہے تو آج بھی ترقی ہونا چاہیے، آج کے بندر بھی انسان بننا چاہیے۔ یہ ایک باطل نظریہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو غرض اللہ نے فرمایا وَلَعَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر کے علیحدہ ہو جاتا تھا، اور یقیناً ان میں سے بعض پر چڑھائی کر دیتا تھا۔ معبودوں کے درمیان اقتدار کی لڑائی چھڑ جاتی تھی، معبودوں کے درمیان اقتدار کی لڑائی چھڑ جاتی تھی۔ یقیناً پورے کائنات کا نظام یکسانیت کے ساتھ چل رہا ہے، بنا کھینچ تان کے چل رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پوری کائنات کا چلانے والا ایک ہی ہے۔ اگر کئی معبود ہوتے تو یقیناً اقتدار کے لیے معبودوں کے درمیان بھی کیا ہوتی؟ لڑائی ہوتی تھی۔ ہر ملک میں بسنے والے مخلوقات، وہاں کی کریشن ڈفرینٹ اور مختلف ہوتے تھے، تو سارے ملکوں میں پائے جانے والے انسانوں کا ایک انداز ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہی ہے۔ یہ صرف انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ہر چیز میں موازنہ کر لیں۔ اگر کسی جگہ کھجور درخت پہ اگتا ہے تو انڈیا میں اس کی بیل ہیں کیا؟ ہر جگہ درخت ہی میں نہ اگے گا۔ تو پورا کائنات کا نظام ہمیں بتا رہا ہے کہ اس پورے کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے، ڈفرینٹ نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ نے سورہ اخلاص نازل کی، فرمایا اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، کئی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہے۔ اور دوسری دلیل اللہ نے یہ دی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد اس ہستی کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہو، وہ سب کو کھلاتا ہو، کھانے کا محتاج نہ ہو، سب کو پلاتا ہو، پینے کا محتاج نہ ہو۔ جو کھانے پینے کا محتاج ہو، جو سونے کا محتاج ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ سورہ اخلاص سے بڑھ کر کے کوئی بہتر صورت نہیں ہے غیر مسلموں کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کرنے کے لیے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ جو اپنی زندگی کی بقا کے لیے کسی چیز کا محتاج ہو، کسی چیز کا حاجت مند ہو، جو آکسیجن کا محتاج ہو، کھانے پینے کا محتاج ہو، سونے جاگنے کا محتاج ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو جس میں سمدیت نہ ہو، جس میں بے نیازی کی کوالٹی نہ ہو، وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لم یلد، لم یلد، اس کو کسی نے نہیں جنا۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے ہیں۔ یقیناً جو اولاد رکھتا ہو، جو بیوی رکھتا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ عبادت کرنے کے لیے لم یلد ہونا ضروری ہے۔ اس کی اولاد نہ ہو، اس نے کسی کو جنا نہ ہو، اس کی اولاد نہ ہو۔ جو اولاد رکھتا ہو، جو بیویاں رکھتا ہو، وہ قابل عبادت اور پرستش نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جن جن ہستیوں کی عبادت کی جا رہی ہے، اگر آپ سورہ اخلاص پر پرکھیں گے تو کیا وہ اتریں گے؟ وہ ہر مرحلے میں فیل ہو جائیں گے، ہر مرحلے میں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ فرمایا لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہ ہو۔ اس میں عیسائیوں کا بھی رد ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے لیے اولاد کی نفی کرنے کے لیے بہت سارے دلائل استعمال کیے ہیں، لیکن ان میں 4 دلیلیں بڑی اہم ہیں۔
کتنی دلیلیں؟ 4 دلیلیں. وہ 4 دلیلیں ہو سکتا ہے تو آپ لکھ لیں، یاد کر لیں. اللہ نے اپنے لیے یا اپنے سے اولاد کی نفی کرنے کے لیے بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں، بیان فرمائے ہیں. ان میں 4 دلیلیں سب سے زیادہ واضح ہیں. اکثر لوگوں کے پاس نوٹ بک اور پین نہیں دکھ رہا ہے. نوٹ بک اور پین لے کر کے آئیں، ٹھیک ہے؟ صرف سن کے نہ جائیں بلکہ معلومات کو لکھیں، قلم بند کریں. اگر آپ لکھ لیں گے نا آدھا یاد ہو جائے گا. لکھ لیں گے بیٹھ کر کے کلاس میں تو سمجھیے آپ کو یاد ہو گیا. اب بس سن کے چلے جائیں گے تو پھر معلومات آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے. لکھیں بس، ایک مرتبہ آپ قلم چلا لیے، یاد ہو گیا. تو اللہ نے اپنے لیے اولاد کی نفی کرنے کے لیے کتنے طرح کے دلائل دیے ہیں؟ 4 طرح کے دلائل بیان کیے ہیں. پہلی دلیل، اولاد جو ہوں گے وہ لازماً باپ کی جنس کے ہوں گے. اولاد لازماً باپ کی جنس سے ہوتی ہے جبکہ اللہ کی کوئی جنس نہیں ہے. اولاد لازماً باپ کی جنس سے ہوتی ہے جبکہ اللہ کی کوئی جنس نہیں ہے. اللہ نے فرمایا من مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسول، اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں. یعنی مسیح ابن مریم سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں. وہ پہلے نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے. آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، وہ پہلے موجود نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کائنات کا نظام کون چلا رہا تھا؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا ہے. قیامت کے قریب آئیں گے، فطری موت ان کی ہوگی، تب بھی کائنات کا نظام کون چلائے گا؟ اللہ تعالی. کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، وہ پہلے موجود نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے، جبکہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. آگے اللہ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں صدیقہ ہے. كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ کھاتا نہیں ہے، وہ دونوں کھاتے تھے. تو جنس نہ رہی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد کیسے بن گئے؟ جبکہ اللہ کھانا کھاتا نہیں ہے، وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، جبکہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. تو لازماً اولاد جو ہوں گے باپ کی جن سے ہی ہوں گے. سمجھ گئے؟ پہلی دلیل واضح ہے؟ واضح ہے سب کو؟ آیت سورہ مائدہ 85. دوسری دلیل اللہ نے یہ دی ہے والد اولاد اس لیے حاصل کرتا ہے وہ اس کا محتاج ہے. والد اولاد اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ اولاد کا محتاج ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے. سورہ یونس آیت نمبر 68 میں اللہ نے فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بے نیاز، اسے ضرورت ہی نہیں ہے اولاد کی، وہ بے نیاز ہے. تو دوسری دلیل کیا ہوگی؟ والد اولاد اس لیے حاصل کرتا ہے کہ ان کا محتاج ہے، جبکہ اللہ کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے. تیسری دلیل اللہ نے یہ دی اولاد اس کی ہوتی ہے جس کی بیوی ہو. اولاد اس کی ہوتی ہے جس کی بیوی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہی نہیں تھی تو پھر اولاد کیسے ہو؟ اللہ نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 101، سورۃ الانعام آیت نمبر 101
انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہوگی، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے؟ تو کتنی دلیلیں ہو گئی؟ تین۔ نمبر ایک اولاد لازماً باپ کی جنس سے ہوگی جبکہ اللہ کی کوئی جنس نہیں ہے۔ نمبر دو والد اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کائنات کا نظام چلانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نمبر تین اولاد اس کی ہوتی ہے جس کی بیوی ہوتی ہے جبکہ اللہ کی بیوی نہیں تھی۔ چوتھی دلیل اللہ نے یہ دی، تمام مخلوق اللہ کے بندے اور غلام ہیں، بندہ ہونا بیٹا ہونے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ تمام مخلوقات کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بندہ بھی ہو بیٹا بھی ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ سورہ مریم آیت نمبر 92 اور 93 میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد پکڑے۔ ان کل من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، الا آتی الرحمن عبدا، وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ تو کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب اس کے بندے اور غلام ہیں، غلام بھی ہو بندہ بھی ہو بیٹا بھی ہو، یہ ممکن نہیں۔ ہو گئی چار دلیلیں۔ چلیں، جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ نے سورہ اخلاص نازل کی۔ پہلے بتایا گیا اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، دو نہیں ہو سکتا، تین نہیں ہو سکتا، کئی نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی ہوگا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بہت سارے عقلی دلائل کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، اس سے پہلے نہ کبھی کوئی الہ تھا نہ اس کے بعد کوئی الہ ہوگا۔ عقلی دلیلوں میں سے دو دلیلیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22، اور پھر اسی طرح سے سورۃ المومنون آیت نمبر 91 اور 92 غالباً اور 92۔ چلیں پھر آگے اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، وہ جنا نہیں گیا ہے، وہ جنا نہیں گیا ہے، اس کو کسی نے نہیں جنا ہے، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ پہلے موجود نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا، جبکہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ ہمیشہ ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ دیکھیے، جو کوئی ڈیٹ آف برتھ رکھتا ہو، پلیس آف برتھ رکھتا ہو، جو ولادت کے مرحلے سے گزرا ہو، تخلیق کے مرحلے سے گزرا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ولم یولد ہونا چاہیے، وہ ولم یولد، اس کا کوئی باپ نہ ہو، اس کا جو ولادت کے مرحلے سے، جو تخلیق کے مرحلے سے گزرا ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ عیسائی اسی مہینے میں شاید 26 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہاں کرسمس ڈے مناتے ہیں، ان کا برتھ ڈے مناتے ہیں، ہے نا؟ جو برتھ ڈے رکھتا ہو، جو پلیس آف برتھ رکھتا ہو، ڈیٹ آف برتھ رکھتا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ بات واضح ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ دیکھیے، جو پیدا ہوگا وہ یقیناً مرے گا بھی، جو پیدا ہوگا وہ مرے۔ پیدا ہونے کا مطلب پہلے موجود نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا۔ اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، وہ اول ہے اور آخر بھی۔
اور پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دن مرے گا بھی اور دوسرا اس کا وارث بھی ہوگا. اللہ عز و جل نہ اسے موت آئے گی نہ کوئی اس کا وارث ہوگا. نہ اسے موت آئے گی نہ کوئی اس کا وارث ہوگا. پھر آخری آیت بچی ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کوئی اس کے برابر نہیں ہے. کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جسے دکھا کر کے سمجھایا جائے اللہ فلاں چیز کے مانند ہے. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے دکھا کر کے سمجھایا جائے کہ اللہ فلاں چیز کے مانند ہے. جو انسانوں جیسا دکھتا ہو وہ معبود، اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے. جیسے کہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. کا بھی ہے مثل بھی ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسے کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ولم یکن له کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. وہ خالق ہے، بقیہ سب مخلوق ہیں. وہ غنی ہیں، بقیہ سب محتاج ہیں. سب پانی ہے، وہ باقی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات میں جو کچھ ہے سب کو فنا ہونا ہے. بقا صرف آپ کے رب کے لیے ہے جو عزت اور عظمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جامع تعارف سورۃ الاخلاص میں بیان کیا گیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں بھی اپنا جامع تعارف پیش کیا ہے. کس میں؟ آیت الکرسی میں بھی. بالاختصار اشارے سے ہم لوگ آیت الکرسی پڑھ لیں گے. اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے. کیا ہے یہ؟ دعویٰ ہے. دعوے کی دلیل ہونا ہے نا. کوئی بھی دعویٰ بلا دلیل کے قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو تقریباً 11 دلیلوں سے ثابت کیا ہے. کتنے؟ 11 دلیلوں کے ذریعے سے اللہ نے اس دعوے کو ثابت کیا ہے کہ اللہ ہی قابل عبادت ہے، قابل پرستش وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. عبادت صرف اسی کا حق ہے، ورشپ صرف اسی کا حق ہے. پہلی دلیل اللہ نے یہ دی الحی، اللہ لا الہ الا هو الحی، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے نہ وہ ہمیشہ سے ہے نہ وہ ہمیشہ رہے گی. ہر چیز موت کے آغوش سے نکلی ہے اور موت کے آغوش میں جانے والی ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، پہلے مردہ تھے فاحیاکم ثم یمیتکم. اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ پہلے موت کے آغوش میں تھے، پہلے امواتا تھے، پھر واپس وہ موت کے آغوش میں چلے جائیں گے. الحی ہو جس کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے. دوسری دلیل اللہ نے فرمایا القیوم، جو کسی سہارے کے بغیر قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہو، بغیر کسی سہارے کے قائم ہو. وہ اپنی ذات کو قائم رکھنے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ قیوم ہو. تیسری دلیل اللہ نے یہ دی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یقیناً جسے نیند آتی ہو، جسے اونگ آتی ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا. تو جس کی عبادت کی جا رہی ہے، جس کی پرستش کی جا رہی ہے، اس کے اندر الحی کی کوالٹی ہو، اس کے اندر القیوم کی کوالٹی ہو، اس کے اندر
لا تأخذه سینۃ ولا نوم کی کوالٹی ہو. سونا ایک انسان کی کمزوری ہے، اونگ انسان کی کمزوری ہے. اللہ ہر طرح کی انسانی کمزوریوں سے پاک ہے. سونے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اپنے اطراف اور اکناف کے حادثات سے غافل ہو گیا ہے نا. اللہ نے فرمایا لا تأخذه سینۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، وہ مالک ہے آسمان اور زمین کا. دیکھیے سورۃ السبا آیت نمبر 22، یہ بھی بڑی اہم آیت کریمہ ہے. خصوصیت کے ساتھ جو لوگ کلمہ پڑھ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ آیت کریمہ ان کو سمجھانے کے لیے بڑی مفید ہے. اللہ نے فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، پکارو ان کو جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود سمجھ رکھا ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمان اور زمین میں کسی ذرے کے مالک نہیں ہے. کیا کہتے ہیں لوگ کہ اللہ نے اپنے بعض بندوں کو اپنے کچھ اختیارات دے دیے ہیں. عبد القادر جیلانی کو، غوث پاک کو، حجویری کو، فلاں کو اللہ نے اپنی اختیارات دے دیے. کسی کو اولاد دینے کا اختیار دے دیا ہے، وہ اللہ کی دیے ہوئے اختیار سے اولاد دیتے ہیں. یہی کہتے ہیں نا، سنا ہے آپ نے. اللہ نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمان اور زمین میں کسی ذرے کے مالک نہیں ہیں. کسی طرح کے کوئی اختیارات کسی کے اللہ نے حوالے نہیں کیے. پھر فرمایا وما لهم فیہما من شرک، آسمان اور زمین میں ان کی کچھ بھی حصے داری نہیں ہے. وما لهم منہم من ظہیر، اور نہ ان میں کا کوئی اللہ کا ہیلپر ہے، معاون ہے، مددگار ہے. دیکھیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں جس کی عبادت کی جا رہی ہو، جس کو پکارا جا رہا ہو، یا تو وہ مالک ہو. کیا ہو؟ اگر مالک نہیں ہے تو کم از کم پارٹنر ہو، پارٹنر نہیں ہے تو کم از کم ہیلپر ہو. اللہ نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جن کو تم نے معبود سمجھ رکھا ہے، لا یملکون، نہ تو وہ مالک ہیں ذرے کے، وما لهم فیہما من شرک، نہ ان کی کچھ حصے داری ہے، نہ ان کی کچھ پارٹنرشپ ہے. وما لهم منہم من ظہیر، نہ ان میں کوئی اللہ کا معاون اور مددگار ہے، ہیلپر ہے. جب یہ تینوں باتیں نہیں ہیں تو پھر کیوں پکار رہے ہو؟ بات واضح ہے. تو یہ بھی بڑی اہم ترین آیت کریمہ ہے. اللہ سورۃ السبا آیت نمبر 22، سورۃ السبا آیت نمبر 22. تو چوتھی دلیل اللہ نے کیا دی آیت الکرسی میں؟ اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آگے اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا اللہ کے ہاں بڑا پاور چلتا ہے، وہ اللہ سے کوئی بات منوانا چاہیں تو وہ منوا لیتے ہیں، بڑا پاور چلتا ہے اللہ کے پاس، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرے گا. اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ایک تو سفارش اور شفاعت کا معاملہ آخرت سے ہے. قیامت کے دن کون سفارش کرے گا کون نہیں کرے گا ہم لوگ نہیں جانتے ہیں. آج عبد القادر جیلانی کو پکارا جا رہا ہے، فلاں کو پکارا جا رہا ہے، ہم نہیں جانتے. کیا قیامت کے دن کو سفارش کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ سفارش اللہ کی اختیارات میں ہے، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، ہمیں غیب کا علم عطا نہیں کیا گیا ہے کہ فلاں فلاں سفارش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی فہرست دی ہے اولیاء کی کہ ان کو سفارش کا موقع دیا جائے گا؟ نہیں. کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے ہاں کسی کا کوئی پاور نہیں چلتا ہے. کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن.
اس دن فرشتے اور جبریل امین سب باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی بات کرنے کی جرات نہیں کرے گا مگر وہی جسے رحمان اجازت۔ تو پانچویں دلیل اللہ نے یہ دی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ چھٹی دلیل اللہ نے یہ دی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یعنی اس میں ماضی، حال، مستقبل سب کا علم آ گیا، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، ماضی کا علم ہے، فیوچر کا علم ہے، حال کا علم ہے۔ اور یقیناً اللہ کے سوا جن ہستیوں کی عبادت کی جا رہی ہے کسی میں بھی یہ کوالٹی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، تو اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، وہ قابل عبادت اور پرستش ہے۔ اللہ نے اپنے علم کی بنا پر مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے اپنے بندوں کے مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، کہ میرا بندہ کیا کرنے والا ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، ہم کر رہے ہیں، وہ معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا علم کامل علم ہے، یہ اللہ کا۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے کہ میرے بندے مستقبل میں کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے اسی علم کو لوح محفوظ میں قلم بند کر دیا ہے، کسی کو اللہ کے لکھے ہوئے پر مجبور نہیں کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تقدیر پر آگے گفتگو آ رہی ہے، ایمان کے ارکان ہم لوگ پڑھیں گے دین کی معرفت میں۔ دین کی معرفت میں دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ تو دین کی معرفت میں ان تینوں پر ہماری گفتگو آ رہی ہے، تو تقدیر پر میں وہاں تفصیل سے پڑھاؤں گا۔ بس یہاں اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں لکھے ہوئے پر مجبور نہیں کیا جا رہا ہے، یہ تو اللہ کا کامل علم ہے اپنے بندوں کے بارے میں، وہ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے۔ کسی غیر مسلم میرے پاس اسی تقدیر کے بارے میں بحث کرنے لگا، میں نے بس اس کے سامنے ایک سینٹنس پیش کیا، کہا کہ جس کے پاس فیوچر کا علم نہیں ہے میں اس کو بھگوان نہیں مانتا ہوں، اس کو میں معبود نہیں مانتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا لگتا ہے تو عالم ہے۔ حالانکہ میں اڑپی میں جب رہتا تھا تو ایک عام انداز میں رہتا تھا، میں اسٹوڈنٹ کے انداز میں ہی، منی پال وغیرہ کالج ہے وہاں بھی جاتا تھا، دروس ہوتے تھے، کوئی مجھے پہچان نہیں پاتا تھا کہ میں ایک عالم ہی ہوں۔ تو آ کر کے بحث کرنے لگا، میں بس ایک ہی بات اس کے سامنے بولا تقدیر کے بارے میں بولا تقدیر یہ میرے رب کا علم ہے، جس کو فیوچر کا علم نہ ہو میں اسے معبود نہیں مانتا ہوں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ کتنی دلیلیں ہوگی؟ 6 دلیل۔ 7ویں دلیل اللہ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ کوئی شخص اللہ کے علم میں، اللہ کی معلومات میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہیں۔ اللہ نے انبیاء کو بذریعہ وحی غیب کا جتنا علم عطا کیا ہے بس وہ اتنا ہی جانتے ہیں، جو نہیں عطا کیا ہے نہیں جانتے ہیں۔ اللہ نے انبیاء کو بذریعہ وحی غیب کی جتنی باتوں سے آگاہ کیا ہے، انبیاء غیب کی اتنی ہی باتیں جانتے ہیں۔ جب اللہ نے ان کو بذریعہ وحی آگاہ کر دیا، بتانے کے بعد وہ غیب نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جانتے تھے، پہلے قرآن بھی اللہ کا علم غیب تھا نا، بتانے کے بعد قرآن غیب رہا نہیں رہا، وہ علم بن گیا۔ جو نہیں بتایا وہی علم غیب ہے، علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو بتا دیا اللہ نے بذریعہ وحی غیب کی جو باتیں، بتانے کے بعد غیب نہیں رہا، جو نہیں بتایا وہی غیب ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو محیط ہے۔ وہ اتنی عظیم سلطنت کا مالک ہے، اس کی ایک کرسی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو
محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان اور زمین کی حفاظت اسے ہرگز دشوار نہیں ہے۔ اگر گھر میں کوئی قیمتی سامان ہو، اس کی حفاظت کرتے ہوئے آدمی کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تو مختار کل ہے، اسے کسی چیز کی حفاظت دشوار نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 9 ہو گئے نا۔ 10ویں اور 11ویں دلیل اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی ہے اور عظیم ہے۔ مخلوق اللہ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ ہی قابل عبادت اور پرستش ہے۔ ٹھیک ہے، تو آیت الکرسی میں بھی اللہ نے اپنا جامع تعارف پیش کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کیوں کریں، وہی قابل پرستش کیوں ہے۔ اللہ نے اس کی کتنی دلیلیں دی ہیں؟ لگ بھگ 11 دلیلوں کے ذریعے سے اللہ نے ثابت کیا ہے کہ قابل پرستش اور قابل عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جا رہی ہے سب کی عبادت باطل ہے، ان میں کسی میں بھی یہ کوالٹیز نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو آج کے درس میں سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی۔ تو اللہ کی معرفت میں نمبر 1 اللہ کے وجود کی معرفت، نمبر 2 ربوبیت کی معرفت۔ بقیہ ابھی ہمارے کتنے نقطے باقی ہیں؟ 4 نقطے ہیں نا، ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات اور امر و نواہی کی معرفت۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں کوشش کروں گا کہ ان 4 پوائنٹوں پر بالاختصار گفتگو پیش کروں۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنی گفتگو کافی ہے۔ درس سے ہی ریلیٹڈ کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 85 جو آپ اللہ کے باپ نہ ہونے کے اور جنسی کا وہ سورہ مائدہ ہی ہے کہ دوسری آیت ہے؟ دوسری کانا یاکلان الطعام ولینا۔ ایک منٹ، سورۃ المائدہ آیت نمبر، اور شاید آیت نمبر نہیں، ایک منٹ، آیت نمبر 75 ہے۔ مل مسیح ابن مریم، میں کتنا بولا تھا میں؟ 85 نہیں ہے، 75 ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كانا یاکلان الطعام، آیت نمبر 75 ہے۔ تو ماشاء اللہ آپ چیک بھی کر لیے بیٹھ کے، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی ماشاء اللہ، بہت خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، الحمدللہ۔ تو ایسے اسٹوڈنٹ جو فالو کرتے ہیں نا بہت اچھے ہیں، فالو کرنا ہے، کوئی بات الحمدللہ الحمدللہ۔ چلے، کوئی سوال تو نہیں ہے نا؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا، ابھی ہے نا آپ کی دوسری نشست ہے؟ ہاں، جو جانے والے ہیں وہ دعا پڑھ لیں، جو بیٹھنے والے ہیں وہ نہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔